اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2590 حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ 2599 نمبر حدیث پاک رہتی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں جو حضرت زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، کیا پس میں اس میں سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم سے مال روک لے گا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر مال بیوی کا ہی ہو اور شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ زوجہ جاب کرتی ہے یا اس کو تحفے تحائف ملے ہیں، جیسے سالگرہ پہ مل گئے یا عیدی وغیرہ مل جاتی ہے، تو اس میں شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں ہے، وہ اس کلی طور پر خود مختار ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ ہاں اگر شوہر سے اجازت لے لیتی ہے، بتا دیتی ہے اس کو، اور اس کو یقین بھی ہے کہ شوہر روکے گا نہیں، مطلب وہ بھی سخی ٹائپ کا ہے اور بخل نہیں کرتا ہے، مال کی محبت نے اس کے دل پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، تو اچھا ہے کہ شوہر بھی چلو خوش ہو جائے گا کہ مجھ سے پوچھ کے کیا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کو بتاؤں گی تو مال ہی چھین لے گا یا نہیں کرنے دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دے گا، تو پھر نہ بتائیں، ویسی کر سکتی ہیں۔ اور یہاں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ جو بیوی جاب کرتی ہے اس کی سیلری پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ بیوی کا ہی ہے، چاہے تو شوہر کو دے، شاید تو خود استعمال کرے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، بیوی کا نہیں ہے، لیکن شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جب چاہو تم اس میں سے صدقہ کر دو، تو پھر بار بار شوہر سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے تو خرچ کر لے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ اجازت تو نہیں دی، لیکن عورت کو یقین ہے کہ اگر میں شوہر کا مال خرچ کروں گی وہ ناراض نہیں ہوگا اگر بتا دوں گی تو، پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دے دے۔ ہاں اگر بیوی کو یقین ہے کہ شوہر ناراض ہوگا، یا دونوں صورتیں ذہن میں ہیں، ناراض بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر شوہر کا مال اجازت سے خرچ کرنا ہوگا۔ اگر ویسے کرے گی تو مناسب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی سسٹر ان لا ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، حضرت زبیر کی زوجہ ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں کچھ مال رکھا ہے شوہر کا، خرچ کر دوں؟ اب یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک ہیں، مختار ہیں، جو چاہے حکم ارشاد فرما دیں، لہٰذا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ شوہر کا مال رکھا ہے اور انہوں نے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں نبی کریم سے پوچھ لوں۔ سرکار نے فرمایا تم صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو، جو مال کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے مال کو روک لیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جمع کر کے نہ رکھو، سارا کا سارا خرچ کر دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، شریعت پسند کرتی ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، اور آپ کے پاس مال بھی موجود ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی ہے، اب روک کر نہ رکھو، کیونکہ اب بخل ہوگا، اور جو بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مال کو روک لیتا ہے۔ لہٰذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارا خرچ کر دو۔ اس کی دلیل ہمیں پہلے بھی گزر چکی ہے، بخاری میں حدیث بیان کی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے گزارش کی کہ میرا جتنا مال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا نصف کر دوں، آدھا؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ میں نے کہا 1/3 کر دوں؟ فرمایا 1/3 کر دو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اب یہ دونوں حدیثیں دیکھ لیں، یہاں سرکار فرما رہا ہے جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی روک لے گا، وہاں فرمایا جمع کر کے رکھو، بچوں کے کام آئے گا۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے میری تمام سننے والوں سے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے عوام کا کہ ایک حدیث لے کر اس سے نتائج مرتب کریں، آپ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو ذخیرہ احادیث پر اطلاع نہیں ہے۔ جب ہم بہت ساری، ہم سے مراد میرے اکابرین، میں تو خیر کیا کروں گا، ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک حدیث لی اور اس سے نتیجہ نکال لیا، بلکہ ایک حدیث، ایک مسئلے سے متعلق آیات، پھر حدیثیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال، ان کے افعال و اعمال، وہ سب ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور ہماری عوام کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پوسٹ بھیج دیتا ہے، اس پوسٹ میں ایک حدیث کا پہلو لکھا ہے، دوسری حدیثوں میں اس کا دوسرا پہلو ذکر کیا گیا، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اسی سے نتیجہ نکال کر علماء سے بھی بدظن ہوتے ہیں
اپنے ہم مسلکوں سے بدظن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں مطلب اب مولویوں کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، دیکھو مولوی غلط کر رہے ہیں، یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خدا را آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کو اتنا علم ہوتا نہیں ہے۔ پہلے آپ جو علماء آپ کو فرما رہے ہیں اور جو متقی سلجھے ہوئے علماء ہیں، بس ان کی آپ بات تسلیم کیا کریں۔ ویسے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر بیٹھا ہوا آدمی صحیح اس کی بات قبول کر لیں، لیکن ضرور جب آپ کوئی نتیجہ مرتب کرتے ہیں کسی بھی حدیث سے، اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ علماء کو اس کے خلاف چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، فرض کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا کوئی اور حدیث بھی ایسی ہے کہ علماء اس پر عمل کر رہے ہوں گے، یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں تھوڑی ضعیف یا کمزور ہوگی، تبھی کوئی ایسا ہوا ہے، یا یہ منسوخ ہوگی، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو لہذا اب اس حدیث سے تو دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم سے مال روک لے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارا بینک بیلنس آپ خالی کر لیں، گھر کی ہر چیز صدقہ کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ تو جمع کر کے رکھنا ہر وقت برا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس طرح جمع کر کے رکھنا کہ شریعت کہہ رہی ہو خرچ کرو اور ہم نہ کریں، شریعت کہہ رہی ہو صدقہ کرو ہم نہ کریں، شریعت کہتی ہے مدد کرو ہم نہیں کر رہے، حالانکہ پیسہ بھی ہے، اگر کر بھی دیں پھر بھی ہمیں بچے گا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسے بخل سے سرکار روک رہے ہیں۔ اگلے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2591 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم کو حساب سے دے گا، اور تم جمع نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنی عطا روک لے گا۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا تم خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، یعنی گن گن کے مال کی محبت میں، کہ روزانہ نکال کے، بعض بہنیں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے، اچھا بھائی بھی ہوتے ہیں چلیں بہنیں ہی نہیں، کہ وہ پیسہ آیا ہوا ہے نا گھر میں، نکال کے وہ کرارے کرارے نوٹوں کو گن گن کے پھر ہاتھ پھیر کے رکھ دیا، تو یہ مال کی محبت کی علامت ہوتی ہے، اور آدمی اس قسم کے نوٹ کو جدا نہیں کرنا چاہتا، اس قسم کے مال کو۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کرارے نوٹ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جو بالکل مریل قسم کے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کرارے میں رکھیں گے۔ بھائی رکھنے کا فائدہ کیا ہے، کب تک آپ کو نفع دے گا، اور پھر جب اس کو خرچ کرتے ہیں تو دل تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے کہ وہ اتنے اچھے اچھے نوٹ نکل گئے۔ تو یہ سرکار منع فرما رہے ہیں کہ مال کی محبت میں گن گن کر رکھے جائیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ورنہ آپ گن کے ہی رکھیں گے مال، مطلب بعض اوقات ہم پیسے گن کے رکھتے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، گھر کے اندر رکھتے ہیں، دیگر اپنے گلے وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، تو یہ مطلقاً گن کے رکھنا کوئی منع نہیں ہوتا۔ یہ جو پچھلی حدیث رہ گئی تھی اس کو لے لیتے ہیں۔ 2599 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہبہ میں رجوع کرنے والا اس کتے کی مثل ہے جو قے کر کے اسے دوبارہ کھا لے۔ تو یہ بہت ہی مطلب ایک ایسی مثال سرکار نے بیان فرمائی کہ جو مطلب جس کو ہم تصور میں لائیں تو کراہت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گندی چیز کہ کتا اپنی قے کر کے خود چاٹ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تحفہ دے کر اس کو واپس لینے کی یہی مثال ہے۔ تو اس لیے دیکھیں بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ تحفہ واپس لے ہی نہیں سکتے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس تحفے کا کوئی عوض لے لیا ہے تو پھر آپ نہیں لے سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایجاب و قبول کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو جو تحفہ دے گی اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ منع کیا گیا۔ اور اگر آپ عام جیسے دوستوں کو تحفہ دیا، یا سسرال والے بعض اوقات بہو کو تحفہ دیتے ہیں، شوہر نے نہیں دیا، سسرال والے بہو کو تحفہ دیتے ہیں، لڑکی کے اور لڑکے والے لڑکی کو تحفہ اور لڑکی والے لڑکے کو تحفہ دیتے ہیں، یا ہم آپس میں رشتہ داروں کو تحائف دیتے ہیں اور اس کا بدلہ کوئی نہیں لیا ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر آپ تحفہ دیا ہوا واپس لیں گے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اسی مثال کی وجہ سے کہ یہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا تحفہ واپس لے، اس لیے جب آپ نے دے دیا تو واپس نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود اس میں ہم کہتے ہیں کہ اپنا تحفہ واپس لے لیں، یہ بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے انتہائی نافرمان، اس کے گھر والے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، رشتے ہو جاتے ہیں، انہیں گولڈ دیا، آپ نے بہت کچھ دیا، اور پھر اس کی لڑکے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بعض اوقات کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نکاح توڑواؤ اور پھر اگلی جگہ نکاح کر کے وہاں سے لوٹو۔ ہر ایک پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے،
اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لڑکے والوں سے کہ ہمارا مال ہمیں دو، ہم دے دیں گے تمہارا مال۔ وہ لڑکے والوں سے لے لیتے ہیں، اور وہ مسائل جیسے ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اگر آپ وہ مانگ رہے ہیں دینا چاہے دے دیں، ویسے تو گناہ گار ہوں گے۔ یا بعض خود اتنے عزت نفس والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتے، واپس کرو۔ اب جب وہ اپنا لینے جاتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں واپس، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب ایسے لوگوں کے پاس چھوڑ دینا مال کہ جو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم ان سے لوٹیں ان سے لوٹیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں جانبین سے ہم بات کو سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ قصور سارا ادھر ہے۔ اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، ایک عورت کیسے اپنا گھر خراب کر سکتی ہے، لیکن وہ تیار ہوتے ہیں اس کے لیے۔ ایسوں کو پھر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا مال نہ چھوڑیں، جیسے ہو سکتا ہے آپ مال واپس لیں، کیونکہ ان کا مقصود اب رشتے نبھانا نہیں تھا، مال حاصل کرنا تھا۔ اور ایسے پیشہ وروں کے پاس اگر یہ مال آپ چھوڑ دیں گے تو یہ 4 اور کو لوٹیں گے اسی کے لالچ میں، اس لیے واپس لیجئے، تاکہ کم ہمتی پیدا ہو، حوصلہ شکنی پیدا ہو، اور کسی اور یہ اچھی فیملی کو لوٹ نہ سکیں۔ ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے واپس لے لیا جائے، ورنہ جو دیا ہے اس کو واپس نہ لینا ہی شریعت کو مطلوب ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2592۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 90 اور 91 میں بیان کر چکا ہوں۔ 2592 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لی۔ جب ان کی باری کا دن آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے ایسا کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ اگر تم یہ باندی اپنے ماموں کو ہبہ کر دیتی تو تم کو زیادہ اجر ملتا۔ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا تھا کہ اگر بیوی کوئی چیز ہدیہ کرتی ہے، اس کی اپنی چیز ہے، تو شوہر سے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ حضرت میمونہ کی باندی تھیں، آپ نے اجازت کے بغیر صدقہ کر دیا، یعنی اس کو آزاد کر دیا، تو سرکار نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی اور آپ پھر آزاد کر دیتی، یعنی پھر کوئی مال صدقہ کر دیتی، اور آپ کو یقین ہوتا کہ نبی کریم ناراض نہیں ہوں گے، تب بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اور یہاں پر ایسے ہوا کہ آپ نے، سرکار نے فرمایا ایسا کر لیا ہے تم نے، یعنی یہ سرکار اس لیے دریافت فرما رہے تھے کہ کیا ابھی آپ کا ارادہ ہے کہ کروں گی یا کر چکی ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کر چکی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم یہ باندی اپنے ماموں کو ہبہ کر دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی تحفہ تحائف دینا چاہتے ہیں تو غیروں کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنوں کو بعض اوقات کم دیتے ہیں، غیروں کو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنوں کو نہیں دینا چاہتے، رشتہ داروں کو چھوڑو بھی ہم کو دے، فلاں کو کر دیا، فلاں کا کر دیا، فلاں کی مدد کر دی۔ لیکن اپنے خاندان میں جو آپ کے سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مدد کر کے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں کہ کل وہ ہمارے برابر آ جائیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے بہت ہی ذہین ہوتے ہیں اور وہ بیچارے سرمایہ اتنا نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکیں، تو بعض رشتہ دار ان کی بالکل مدد نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بہت ذہین ہیں، کل یہ پڑھ لکھ کر بڑے بڑے افسر بن جائیں گے تو یہ اپنی اوقات بھول جائیں گے، تو ہم سے اوپر نکل جائیں گے، اس لیے مدد ہی نہ کرو۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عروج کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کے مدد نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور وسائل دے دے گا، بچے پڑھیں گے، ان کو اسکالرشپس مل جائیں گی اور وہ ترقی کر جائیں گے۔ کتنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے محنت سے پڑھا، ان کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، باہر بھی پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پہ بھیج دیا، اور آج وہ بڑے افسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو بخل کیا تھا، آپ نے جو کنجوسی کی تھی، آپ نے جو مکروہ ارادے کیے تھے، ان میں ناکام ہو کر ساری زندگی اپنی شکست کی تکلیف کو چاٹتے رہیں اور آپ پچھتاتے رہیں اور کڑتے رہیں، جلتے رہیں، حسد میں مبتلا رہیں، کسی کی ترقی آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر، قریبی رشتہ داروں کے اندر یہ خون کی سفیدی کے معاملات آپ دیکھیں گے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، میں تو بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ پیشہ ور فقیروں کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو دیں جو سفید پوش قسم کے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیں کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہوں، چلیں رشتہ دار فرض کر لیں خود کفیل ہیں، تو پھر ایسوں کو دیں جو محنت کرتے ہیں بیچارے۔ ان پیشہ وروں کو دینے کا کیا فائدہ؟ اور حتی الامکان اگر آپ زکوٰۃ دیں، کوئی رشتہ داروں میں نظر آئے تو وہ افضل اور اولیٰ ہوتا ہے کہ اس کو دی جائے۔ پھر دینی اداروں کو آپ فوقیت دیں، بہت اچھی بات ہے، یا دونوں میں تقسیم کریں کہ چلو دینی اداروں میں بھی آپ نے دیا اور آپ نے غریب رشتہ داروں کی بھی مدد کی۔
لیکن دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارکہ کو یہی سمجھایا کہ اگر یہی باندی آپ اپنے ماموں کو دیتی ہیں تو تمہیں زیادہ اجر ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2593 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، بس جس کے نام کا قرعہ نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ ان میں سے ہر زوجہ کے لیے ایک دن اور ایک رات کی تقسیم کرتے تھے، سوائے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ انہوں نے اپنے دن اور رات کی باری میرے لیے یعنی عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا طلب کرتی تھیں۔ الفاظ کیا ہیں کہ تب تغیب ذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش کرتی تھیں وہ اس کے سبب نبی کریم کی رضا کو۔ اب یہاں پہ بھی وہ بی بی سودا بنت زمعہ، یہ بھی ہماری والدہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کہ اور سرکار کسی وجہ تھی کہ آپ نہیں ان کی باری مقرر کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اس لیے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ طلاق مت دیں، مجھے اپنے عقد میں رہنے دیں تاکہ میں بروز قیامت آپ کی زوجہ کی حیثیت سے اٹھوں، اور میں اپنی باری آپ ہبہ کرتی ہوں، عائشہ کو دیتی ہوں۔ اور یہ سیدہ پہلے بھی ہماری بات گزر گئی کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ جب سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوں اس وقت ہم تحائف اپنے بھیجیں، کیونکہ اس سے سرکار زیادہ خوش ہوں گے۔ تو وہ سیدہ عائشہ کو کی وجہ سے سرکار کو تحفے ان کی باری میں دیتے تھے تاکہ سرکار خوش ہوں، اور سرکار خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب ایک شوہر کی ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو باری مقرر کرنا شوہر پر واجب ہے۔ میرے آقا پہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ پہ واجب نہیں تھی، لیکن آپ نے باقاعدہ باریاں مقرر کی، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، یا ایک رات ایک کے پاس، دوسری رات دوسرے کے پاس، اس طرح سرکار نے باریاں مقرر کی تھیں۔ اور جب آپ سفر پر جاتے تھے اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کی باری اب ہے وہی سفر پہ جائے گی، بلکہ قرعہ اندازی سرکار فرماتے تھے، اور یہ بھی لازم نہیں ہوتا، سفر میں کسی کی قید نہیں ہوتی، شوہر چاہے جس بیوی کو چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ان کے مابین قرعہ اندازی کر لے۔ اگر 2 یا 3 بیویاں ہیں تو جسے نام ڈال کے رکھ دے، جس کا نام نکل آئے وہ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ازواج کا دل چھوٹا نہ ہو قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ اس کے آخری حصے پہ انشاءاللہ کلام کریں گے کہ انہوں نے یہ کام حضرت سودا بنت زمعہ نے سرکار کی رضا کے لیے کیا، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے نہ کرنے کی بنا پہ شرک ہوا یا ریاکاری ہوئی؟ اس پہ انشاءاللہ کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔